میرے کپڑے کہاں ہیں؟ کیا سارا دن بس تم نے اپنے کاموں میں مصروف رہنا ہوتا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں بولا تھا۔ میشال نے میز پہ اپنی کتاب رکھتے ہوئے نظر اٹھائی۔ چہرے پہ سرد تاثرات تھے۔ الماری میں ہیں، جہاں ہمیشہ رکھتے ہو، اور اگر استری نہیں ہوئے تو کیا قیامت آ گئی؟ میں ابھی کر دیتی ہوں۔ باسط نے استری اسٹینڈ کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنسی دی۔ کفن تو بڑے شوق سے استری کر لیا ہوگا، پر میرے کپڑوں کے لیے وقت نہیں ملا۔ میشال نے غصے سے کتاب بند کی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ کفن کا طنز مارنا چھوڑ دو باسط۔ تمہارے کپڑوں کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری نوکرانی ہوں۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور میری بھی ایک زندگی ہے۔ باسط کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ زندگی؟ کون سی زندگی؟ تم تو یہاں بس فضول وقت گزار رہی ہو، جبکہ میرے کام کرنا تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ ذمہ داری؟ باسط، مجھے اپنی ذمہ داریاں مت سکھاؤ۔ میں وہی کروں گی جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ اور تمہاری یہ مسلسل جو حکم چلانے کی عادت ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں، ایک برابر کی ساتھی ہوں۔ میشال نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ باسط نے استری شدہ قمیض اٹھا کر بیڈ پر پھینکی۔ یہی تمہارا مسئلہ ہے، نہ تمہیں ذمہ داریاں نبھانی آتی ہیں، نہ گھر سنبھالنا۔ زبان چلانے میں البتہ کوئی کمی نہیں۔ میشال کا غصہ اب کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اور تمہیں شوہر کہلانے کا کوئی حق نہیں باسط۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں تم نے کبھی مجھے عزت نہیں دی۔ ہر وقت اپنی اکڑ دکھاتے ہو، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں۔ بوجھ؟ ہاں، تم بوجھ ہی لگتی ہو میشال۔ نہ دل لگتا ہے تمہارے ساتھ، نہ تم سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ باسط نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آواز سخت اور دھیمی تھی۔ میشال کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی اس کے الفاظوں سے۔ یہ بات تم نے پہلے بھی کئی بار کہی ہے باسط، اب مزید سننے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو واضح کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ سرد رویہ ختم کیوں نہیں کرتے؟ میشال نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ باسط نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور پلٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیونکہ تمہارے ساتھ بات کرنا میرے لیے وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، اور تمہاری یہ زبان ایک دن تمہارے لیے بڑا مسئلہ بنے گی۔ تو تمہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں تمہارے ہر بے معنی طنز اور غصے کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں باسط۔ تمہاری یہ اکڑ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، میشال نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا تھا۔ باسط دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا اور میشال نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں تلخی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے خلاف احتجاج ہی اس کی طاقت ہے۔ وہ پڑھی لکھی اور ایک خوبصورت لڑکی تھی، پھر کیسے باسط کے آگے دب جاتی؟ شادی کے بعد سے ہی اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شادی باسط کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اور وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا سرد اور سپاٹ رویہ اس کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ اور تلخ ہوتا گیا۔ میشال جو خود ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، پھر کیسے اس کے آگے چپ ہو جاتی اور اس کی زبان کی تلخیوں کو برداشت کر لیتی۔ اس نے بھی اب اس کے آگے بولنا شروع کر دیا تھا اور ہر بات کا منہ توڑ جواب دیا کرتی، جس سے وہ کڑ کر رہ جاتا۔ رات کا گہرا سکوت کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک ایک خاموش تماشائی کی طرح وقت کے گزرنے کا اعلان کر رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی باسط اور میشال کے درمیان کی دوری کو مزید نمایاں کر گئی تھی۔ باسط بیڈ کے ایک طرف چہرہ دیوار کی طرف کیے خاموشی سے لیٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں، جیسے وہ اپنے خیالات میں الجھا ہوا ہو۔ میشال دوسری طرف بیڈ کے دوسرے کونے پر چہرہ چھت کی طرف کیے لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلے کا یہ عالم تھا کہ گویا وہ دو مختلف دنیاؤں میں موجود ہوں۔ میشال نے ہلکی سی کروٹ لی، لیکن باسط کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ اس کا دل کئی سوالوں کے جواب تلاش کر رہا تھا۔ کیا یہی زندگی تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا؟ کیا یہی وہ رشتہ تھا جو اسے سکون دے سکتا تھا؟ باسط نے بھی کروٹ بدلی، لیکن اس کا چہرہ اب بھی دوسری طرف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک بوجھ نمایاں تھا، لیکن وہ اسے زبان پر لانے سے قاصر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان بات کرنے کا مطلب ایک اور جھگڑا کھڑا کرنا تھا، اور آج کی رات وہ مزید الجھن نہیں چاہتا تھا۔ میشال نے دھیرے سے اپنی سانس لی، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔
یہ خاموشی کب تک رہے گی؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا تھا۔ باسط نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس سے بھی کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کمرے میں دونوں کے درمیان خاموشی گہری ہو گئی، اور یہ خاموشی ہی ان کے رشتے کی سچائی بیان کر رہی تھی۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی تسلی، اور نہ ہی کوئی امید۔ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ان میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی کی مدھم آواز اور برتنوں کی کھنک کچن کے سکون کو توڑ رہی تھی۔ باسط صبح جلدی دفتر چلا گیا تھا، اور وہ اپنے معمول کے کام نپٹا رہی تھی کہ اچانک قریب ہی لاؤنج سے اس کی ساس اور نندوں کی دھیمی باتوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ پتہ نہیں کیا نصیب لے کر آئی ہے یہ لڑکی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے پر ایک خوشخبری تک نہیں دی، باسط کی بڑی بہن نے شکایتی انداز میں کہا تھا۔ میشال کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ پانی کی ٹھنڈی دھار کے نیچے اپنا دل سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کان خود بخود باتیں سننے پر مجبور ہو گئے۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی باسط کے لیے یہ لڑکی ٹھیک نہیں، نہ شکل و صورت میں کچھ خاص ہے، نہ سلیقہ، اب اوپر سے بانجھ بھی نکلی۔ ساس کی کڑوی آواز اس کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور سلیقہ مندی کو ایک پل میں انہوں نے اپنی نظر میں 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ ماما اب ٹھیک کہتی ہیں، اگر اولاد نہیں ہوئی تو ہمارے گھر کے وارث کا کیا ہوگا؟ ہمارے بھائی باسط جیسے شاندار لڑکے کے لیے اس سے بہتر رشتہ مل سکتا تھا۔ دوسری نند سعدیہ نے بھی سردا بھری تھی۔ میشال کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ چھوٹ کر سنک میں گری، لیکن وہ ہل بھی نہ سکی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے، مگر وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ ساس کی آواز دوبارہ ابھری، بس اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ لڑکی ہمیں وارث نہیں دے سکتی تو مجھے باسط کے لیے دوسری شادی کا سوچنا ہوگا۔ ہمارا خاندان یوں ہی ختم نہیں ہو سکتا۔ میشال نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان سب کو حقیقت کا علم نہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ باسط نے اسے کبھی اپنے قریب آنے کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن وہ یہ بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ اس کی ذات کا دکھ تھا، ایک ایسا روگ جو اسے اکیلے سہنا تھا۔ چند لمحے گزرے اور میشال نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن اس کے دل میں وہ باتیں چھریوں کی طرح نقش ہو چکی تھیں۔ باسط کی بے تنائی اور سسرال والوں کے تانے سب مل کر اس کی ہمت کو آزما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ گھر کا ماحول عجیب سا خاموش اور بوجھل تھا۔ باسط تھکا ہوا دفتر سے لوٹا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ چہرے پر بیزاری تھی۔ دروازہ کھول کر اندر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر میشال گہری نیند میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا بیگ رکھ کر کچھ کہے بغیر واپس مڑ گیا۔ کچن میں جا کر اس نے کیبنٹ سے پلیٹ نکالی اور اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ کچن کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، مگر باسط کے اندر کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سعدیہ اور مائرہ، اس کی بہنیں، لاؤنج میں بیٹھی اپنے لیکچر کے نوٹس لکھ رہی تھیں۔ وہ کچن سے آتی آوازوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور باسط کو کھانا نکالتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ ماما، باسط بھائی خود کھانا نکال رہے ہیں، سعدیہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ سائرہ بیگم جو قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھیں فوراً کھڑی ہو گئیں اور کچن کی طرف آئیں۔ باسط بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میشال کہاں ہے؟ ان کی آواز میں حیرت اور ناراضگی کا امتزاج تھا۔ باسط نے پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، سو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سائرہ بیگم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار گہرے ہو گئے۔ وہ غصے سے بولیں، کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ گھر میں شوہر تھکا ہارا آئے اور بیوی سو رہی ہو، یہ تمہیں کھانا تک دینے کے لیے نہیں اٹھ سکتی تھی؟ باسط نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ایک نگاہ ماں پر ڈالی۔ چھوڑیں اماں، میں خود کر لوں گا۔ اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ سائرہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ فضول تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے باسط، نہ اسے سلیقہ ہے، نہ تمہارے آرام کی پرواہ۔ ایسی بیوی کا کیا فائدہ؟ سعدیہ اور مائرہ اپنی کتابیں بند کر کے خاموشی سے ماں کی باتیں سن رہی تھیں۔ بس ماما، مجھے سکون سے کھانا کھانے دیں۔ یہ باتیں ہر وقت سن کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ آپ اپنی پسند سے بیاہ کر لائی تھی اس کو،
اب میں کچھ نہیں کر سکتا، باسط نے کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہوئے بے حد تلخی سے کہا تھا۔ سائرہ بیگم تعصب سے سر ہلاتے ہوئے واپس لاؤنج کی طرف چلی گئیں، مگر ان کے چہرے پر ناراضگی نمایاں تھی۔ باسط نے ایک نظر سعدیہ اور مائرہ پر ڈالی جو چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی تھیں۔ اس نے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں خاموشی پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دنوں سے گھر کے ماحول میں افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مشال کو آرام دہ کپڑوں میں بیٹھے دیکھ کر بولا، مشال جلدی تیار ہو جاؤ، باس نے آج کی پارٹی میں سب کو فیملیز کے ساتھ بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی چلو۔ مشال نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا اور پھر مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے میں تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ بلا چو چرا کیے اٹھ گئی تھی۔ وہ انکار کر کے کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد باسط تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ مشال کمرے سے نکل کر سامنے آئی۔ اس نے سلیقے سے سجی ہوئی سیاہ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس کا انداز نفاست اور وقار کو عیاں کر رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی، وقار اور اعتماد ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ باسط نے ایک نظر اس پر ڈالی اور فوراً نظریں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں چند لمحے کے لیے مشال پر جم گئیں۔ وہ اس قدر حسین اور باوقار لگ رہی تھی کہ وہ خود کو بے اختیار اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا۔ وہ اس کے والہانہ پن سے خاصی کنفیوز ہوئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ جو ہمیشہ اس کو نظر انداز کرتا آیا تھا، آج خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا۔ وہ کچھ لمحے چپ چاپ کھڑا رہا، مگر فوراً اپنی پرانی انا میں واپس آتے ہوئے بولا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ پارٹی میں داخل ہوتے ہی مشال نے باسط کے ساتھ قدم رکھا، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تمام نظریں اس پر جم گئیں۔ باسط کے ساتھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ واہ باسط بھائی، آپ کی بیوی تو بہت گریسفل ہیں، ایک ساتھی نے دل کھول کے مشال کی تعریف کی تھی۔ باسط نے بس ذرا سا سر ہلا دیا، لیکن اس کا دل خود بھی اس بات کو تسلیم کر رہا تھا۔ مشال نے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ بڑے اعتماد سے بات کرنا شروع کی۔ وہ انگلش میں روانی سے بول رہی تھی اور اس کے لب و لہجے کی نفاست نے سب کو متاثر کر دیا۔ باسط کے باس کی بیوی، جو وہاں موجود تھی، مشال کی باتوں سے خاصی متاثر ہوئیں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے مشال؟ باس کی بیوی نے تجسس سے پوچھا تھا۔ مشال نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ باسط جو ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا، مشال کی شخصیت کے اس پہلو سے بے خبر تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مشال اتنی تعلیم یافتہ اور باوقار ہے۔ پارٹی میں کئی لوگ مشال سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کرنے لگے۔ باسط کے باس نے بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، باسط آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی بیوی نہ صرف خوبصورت بلکہ بہت ذہین اور تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ باسط نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اندر ہی اندر وہ مشال کی یہ پہچان دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، جیسے وہ اب تک مشال کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر جب وہ دونوں گاڑی میں واپس جا رہے تھے، باسط چپ تھا اور مشال کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باسط کے دل میں کئی سوالات اور احساسات گردش کر رہے تھے، مگر وہ ان کا اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ آخر وہ اس کی ذات سے اس قدر انجان کیوں تھا کہ اس کے ساتھ ایک ساتھ 2 سال گزارتے ہوئے بھی اس کی تعلیم کے بارے میں نہیں جان پایا تھا۔ گھر کی خاموشی پارٹی کی چمک دمک سے بالکل مختلف تھی۔ باسط نے گاڑی کی چابی میز پر رکھی اور تھکے قدموں سے صوفے پر جا بیٹھا۔ مشال کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ لباس تبدیل کر سکے۔ وہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوری کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ ڈوری کے پیچیدہ گرہ نے اس کے صبر کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ مشال بار بار آئینے میں دیکھ کر خود سے الجھ رہی تھی، جب اچانک دروازہ کھلا۔ باسط اندر آیا تھا۔ مشال نے جلدی سے اپنی پوزیشن سیدھی کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی کمر کا وہ حصہ آئینے میں واضح ہو چکا تھا۔ باسط کی نظر اس لمحے اس پر ٹھہر سی گئی۔ مشال نے تھوڑی گھبراہٹ سے کہا، میں ٹھیک کر رہی ہوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ باسط کی نظریں ایک پل کے لیے جھجک گئیں، لیکن پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، رکو میں کر دیتا ہوں۔ مشال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بغیر کچھ کہے تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر اس کی کمر شیشے سے جا لگی۔ باسط ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اپنی جگہ سے ہلنے کے بارے میں سوچ رہا ہو، اور پھر وہ آگے بڑھا۔ ڈوری کے قریب آتے ہی اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ وہ بے اختیار اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ڈوری کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں میشال کی کمر کو ہلکے سے چھو گئیں اور دونوں کے دلوں میں عجیب سی حرارت پیدا ہوئی۔ میشال کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل ایک انجان جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ باسط نے ڈوری کھولتے ہی پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں آئینے میں ملیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دونوں کو دلوں میں الفاظ تھے مگر لبوں پر سکوت۔ باسط نے اپنی نظریں نیچے جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہو گیا۔ میشال نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، شکریہ، مگر اس کی آواز ہلکی اور کپکپاتی ہوئی تھی۔ باسط نے فوراً کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازے کے قریب رک کر ایک لمحے کے لیے پلٹ کر میشال کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی انجان سا جذبہ جھلک رہا تھا۔ باسط نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے باہر چلا گیا، مگر اس کے دل میں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ میشال نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل ابھی بھی ان لمحوں کی شدت میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اس قربت کے احساس سے پریشان تھی جو ان دونوں کے بیچ آج پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ سائرہ بیگم کے کمرے میں محلے کی چند عورتیں بیٹھی تھیں۔ گفتگو کا موضوع بدلتے بدلتے میشال پر آ چکا تھا اور سائرہ بیگم کے چہرے پر دکھ اور مایوسی کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہمارے نصیب میں آ گئی ہے۔ سائرہ بیگم نے گہری سانس لی اور بات جاری رکھی۔ باسط کی شادی کے خواب دیکھے تھے کہ وہ جلد ہی مجھے دادی بنائے گا، لیکن یہ لڑکی تو بس ایک جان کا روگ بن کے رہ گئی۔ کیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی؟ ایک عورت نے تعجب سے پوچھا تھا۔ سائرہ بیگم نے نفی میں سر ہلا کر افسوس سے کہا، نہیں، اور ملے گی بھی کیسے؟ نہ جانے کس طرح کے مسائل ہیں اس لڑکی کے ساتھ۔ باہر سے دیکھو تو خوبصورت ہے لیکن اندر سے بانجھ۔ ایسی خوشی کا کیا فائدہ جو گھر کا چراغ بھی نہ جلا سکے؟ یہ الفاظ میشال کے کانوں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ لاؤنج کے کونے پہ کھڑی ساس کی ہر بات سن رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور دل میں دکھ کی شدت بڑھنے لگی۔ سائرہ بیگم نے بات جاری رکھی، پتہ نہیں ہم نے کس بھروسے اسے بیاہ کر گھر لایا تھا۔ آج تک ہمارے خاندان میں کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا، سب صاحب اولاد ہیں، اور یہ لڑکی نہ تو میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک سے رہتی ہے، نہ ہی کوئی وارث کی خوشی دے رہی ہے۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ، ایسی بہو کا کیا فائدہ جو ماں بننے کے ہی قابل نہ ہو؟ ایک اور عورت نے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میشال کا دل جیسے کسی نے چاقو سے کاٹ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان عورتوں کو حقیقت کا علم نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ باسط اور اس کے درمیان میاں بیوی والا تعلق کبھی قائم ہی نہیں ہوا۔ وہ شروع سے اس سے 10 فٹ کے فاصلے پہ رہا تھا۔ پھر وہ وارث ان کو کہاں سے دیتی؟ سائرہ بیگم کی آواز دوبارہ ابھری، ایک وارث کی خوشی دیکھنے کے لیے میں نے خدا سے کتنی دعائیں مانگی ہیں، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میشال نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دل کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے گزر گئی، مگر سائرہ بیگم اور عورتوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ اپنے تعصب میں سر ہلاتی رہیں اور تنقید کے تیر برساتی رہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بے آواز رونے لگی تھی۔ اسے اپنی بے بسی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ آخر کب تک وہ ان طعنوں اور باتوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ ہر آتی جاتی کے سامنے سائرہ بیگم یہ دکھ لے کر اس کی ذات کی دھجیاں بکھیرنا شروع کر دیتی۔ وہ کراہ کر رہ جاتی۔ اس کی بے لوث محبت اور خدمات کی کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ محض اس سے وارث کی خواہش مند تھی جو ان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ باسط بیٹا، میری بات سمجھو، یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ کیا تم ساری زندگی اسی امید پر گزارو گے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے؟ سائرہ بیگم نے باسط کو سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امی، ابھی آپ یہ بات کیوں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ باسط نے تھکا ہوا سا جواب دیا، جیسے اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ آخر کو حقیقت سے وہ بخوبی واقف جو تھا۔ کیوں نہ لوں؟ یہ بات تو کرنی ہی ہوگی۔ تم نے میری خواہشوں کا خیال کب رکھنا ہے؟ تمہیں دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اس خاندان کا نام آگے بڑھانا تمہارا فرض ہے، سائرہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ ماں کی بات پر ساکت رہ گیا۔ اتنا بڑا فیصلہ کیسے وہ ایک پل میں کر سکتی تھیں؟ میشال جو وہاں سے گزر رہی تھی، یہ سن کر اب بات اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے قدم تیز کیے اور سائرہ بیگم اور باسط کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت ہو گیا، بہت سن لیا میں نے۔ میشال کا لہجہ کانپ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بے خوف تھیں۔ سائرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو اور یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو؟
میں یہ بات کرنے آئی ہوں کہ اگر وارث نہ ہونے کی ذمہ داری مجھ پر ڈال رہی ہیں تو اپنے بیٹے سے بھی کچھ پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ میشال نے تلخی سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ باسط نے سخت و سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے کبھی شوہر بننے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے میرے ساتھ وہ تعلق کبھی قائم ہی نہیں کیا جس کی بنیاد پر میں آپ کو وارث دے سکوں، تو مجھے الزام دینے سے پہلے اپنے بیٹے کے گریبان میں جھانکیں۔ میشال کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ باسط کا چہرہ مارے ضبط کے لال ہو گیا۔ یہ سن کر سائرہ بیگم کا چہرہ تو جیسے فک ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا یہ سچ ہے باسط؟ کیا تم نے؟ ان کی آواز لرزنے لگی تھی۔ امی یہ سب بکواس کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، باسط نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے سخت لہجے میں جواب دیا۔ بکواس؟ کیا واقعی؟ میشال نے شکوک بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ باسط کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس نے کرسی کو زور سے ٹانگ ماری۔ بہت ہو گیا، تم میشال اب حد سے بڑھ رہی ہو۔ حد تو آپ نے پار کی ہے، اس لیے اب حد کی بات مت کریں، وہ دو بدو بولی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ تم نے میری غیرت کو چیلنج کیا ہے، تم نے میری ماں کے سامنے ایسی بات کہنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ وہ وحشی سا ہو گیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کے بازو کو زور سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں میشال کو اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیونکہ سچائی یہی ہے، میں مزید اپنی ذات پر الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے درد کو نظر انداز کرتی پھر سے بے خوف ہو کر بولتی، اس کو اور تیش دل آ گئی۔ اچانک باسط کا ہاتھ اٹھا تھا اور وہ زمین پر اوندے منہ گر پڑی۔ سائرہ بیگم جو دم سادے منظر یہ دیکھ رہی تھیں، اٹھ کر فوراً سے باسط کو قابو کیا، مگر وہ کہاں اب ان کے قابو میں آنے والا تھا۔ وہ تو بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے تن بدن میں تو میشال کے لفظوں نے آگ لگا دی تھی۔ وہ پھر سے اس کی جانب بڑھا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے کی جانب لے گیا، جبکہ سائرہ بیگم کا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ وہ ڈھہ سی گئی تھیں۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی میشال؟ باسط نے دروازہ دھڑام سے بند کرتے ہوئے بھپھرے ہوئے لہجے میں کہا اور زور سے اس کو بیڈ پر لا کر پٹکا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، جو حقیقت تھی وہی بیان کی، میشال نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ہار ماننے کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ حقیقت؟ تم حقیقت کے نام پر میری عزت کو تار تار کرنے چلی تھیں، میری ماں کے سامنے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ باسط کے الفاظ جیسے میشال کے وجود پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے تمہیں کبھی نیچا نہیں دکھایا باسط، لیکن جب بات حد سے بڑھ جائے تو خاموشی کب تک اختیار کی جائے؟ میشال نے اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ باسط نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خاموشی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ زبان درازی میرے برداشت سے باہر نہیں ہو سکتی؟ تم نے آج مجھے اور خود کو، میری ماں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں اب کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا پاؤں گا۔ شرمندہ؟ باسط، شرمندہ تو میں ہوں کہ میں نے اپنی ذات کو ختم کر کے تمہارے خاندان کے اصولوں اور رویوں کے نیچے دبنے کی کوشش کی، لیکن میں بھی انسان ہوں باسط، ایک گوشت پوست کی بنی ہوئی لڑکی جس کی کوئی عزت ہے، میشال نے اپنی تمام ہمت جمع کر کے اس کے لہجے میں کہا تھا۔ باسط نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا طوفان تھا۔ عزت؟ تمہاری عزت؟ تمہیں لگتا ہے تم نے آج اپنی عزت بچائی؟ تم نے میری ماں کے سامنے اپنے ساتھ میرا بھی سر جھکا دیا۔ باسط، یہ سب تمہارے اپنے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ میری زندگی میں تم نے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، نہ تم نے تعلق نبھایا، نہ میری عزت کی، اور آج تمہیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ باسط نے غصے میں ایک زوردار سانس لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، اور اب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ میشال کو اس کے تیور بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ تو پھر سزا دے دو باسط، کیونکہ تمہارے لیے یہی آسان حل ہے، کسی کو نیچا دکھانا، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ لیکن یاد رکھو، میں اب خاموش نہیں رہوں گی۔ اس نے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے انتہائی تلخی سے کہا، تو ایک لمحے کے لیے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتا رہا۔ آج میں تمہاری ساری اکڑ اور زبان درازی نکال کے رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کس طرح میرے آگے زبان چلاتی ہو۔ وہ اچانک بولتا ہوا آگے بڑھا۔ میشال کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ اس نے پیچھے کو سرکنا چاہا، مگر باسط مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔
وہ اچانک اپنی شرٹ کو اپنے تن سے جدا کر گیا۔ مشال کا دل بند ہونے لگا، وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ پلیز باسط ایسا مت کرو، اس نے مذمت کرنا چاہی تھی مگر باسط کو شاید کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں اس کی کلائی کو دبوچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ بہت شوق ہے نا سب کے سامنے اپنے رشتے کا تقدس پامال کرنے کا؟ چلو آج تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح زبان چلاتے ہیں اور کس طرح ازواجیت کے حقوق نبھاتے ہیں۔ کہتے ساتھ وہ ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اتارتے اس کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ گھٹا بن کر اس پر چھاتا، اس کے حواس سلب کر گیا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے اندر کا سارا غصہ، ساری بھڑاس اس کے وجود پر نکال دینا چاہتا تھا اور نکال بھی رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے جذبوں میں آگ سی لگی تھی۔ مشال کا خوبصورت سراپا اس کو سکون بخش رہا تھا۔ وہ مدہوش ہوتا مکمل اس میں گم ہو گیا۔ کمرے میں مشال کی درد بھری سسکاریاں گونج رہی تھیں۔ باسط کی شدتیں زور پکڑتی چلی گئیں۔ سائرہ بیگم سر جھکائے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ دل میں مسلسل ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، میں نے مشال کے ساتھ کیا کیا؟ جس لڑکی نے ہماری عزت سنبھال کر رکھی، اسے ہی بیجا الزام دیے۔ اصل مسئلہ تو باسط کا رویہ تھا۔ سائرہ بیگم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگیں۔ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، مشال جیسی بیوی کو اس کا حق دے، اس کے ساتھ انصاف کرے، مجھے معاف کر دے، میں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ ان کے الفاظ دل کی گہرائیوں سے نکل رہے تھے اور ہر لفظ ان کے دل کے بوجھ کو مزید بڑھا رہا تھا۔ دعا کے بعد خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ نہ رکا۔ اسی دوران سعدیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یونیورسٹی سے لوٹنے کے بعد اس نے اپنی ماں کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو فوراً بولی، ماما آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کا چہرہ بہت پریشان لگ رہا ہے، کیا ہوا؟ سائرہ بیگم نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس سر میں درد ہو رہا ہے، تم چائے بنا دو، شاید اس سے کچھ سکون ملے۔ سعدیہ نے ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا، وہ ماں کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ امی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ سائرہ بیگم نے ایک آب بھر کے کہا، نہیں بیٹا کچھ نہیں، تم چائے بنا کر لے آؤ۔ سعدیہ بے دلی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ سائرہ بیگم کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کیسے ان کو بتاؤں کہ غلطی باسط کی ہے، جس نے مشال جیسی لڑکی کو وہ مقام ہی نہیں دیا جو اس کا حق تھا، اور اسی میں الٹا وہ اس پر الزام لگاتی رہی، اسے بانجھ کہتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی رہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں کہ باسط مشال کے ساتھ کسی قسم کا سخت رویہ اختیار نہ کرے۔ ان کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی ندامت کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے قاصر تھیں۔ مشال نے آنکھ کھولی تو کمرے میں مدھم سی روشنی پھیل رہی تھی۔ گھڑی نے صبح کے 7 بجائے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی، جیسے روح پر کسی نے وزن ڈال دیا ہو۔ وہ نگاہ اٹھا کر باسط کی طرف دیکھنے لگی جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے رات کو کچھ بھی ہوا نہ ہو، لیکن مشال کا دل اس پرسکون منظر کے پیچھے چھپے طوفان کو بخوبی جانتا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ہر قدم جیسے اس کے دل پہ بھاری ہو رہا تھا۔ باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے وہ آئینے میں اپنی جھلک دیکھتی رہ گئی۔ گردن کے پاس چند سرخی مائل نشان تھے جو رات کی شدتوں کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آئی، لیکن وہ ضبط کا دامن تھام کے کھڑی رہی۔ باتھ روم کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونا شروع کیا۔ پانی کی دھار جیسے اس کے چہرے پر بہنے والے ان دیکھے آنسوؤں کو بھی بہا کر لے گئی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور پانی کے قطروں نے اس کے وجود کو دھیرے دھیرے دھو دیا، لیکن دل کے اندر چھپی ہوئی تلخی اور دکھ کہیں نہیں بہہ رہا تھا۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا میاں بیوی کے تعلقات میں یہ سب جائز ہے جو رات میں باسط نے میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا، یا یہ صرف انا اور نفرت کی جیت تھی؟ باسط کی نیند میں بےخبری اور اپنی حالت کے تضاد نے اس کے دل میں کئی سوالات جنم دیے جن کے جواب کہیں نہیں تھے۔ وہ شاور بند کر کے باہر نکلی، تولیہ لپیٹا اور دھیرے دھیرے کپڑوں کی الماری کی طرف گئی۔ جب کپڑے بدل رہی تھی تب بھی وہ اپنے جسم پر وہ نشان دیکھ کر لرز اٹھی۔ ہر نشان اسے یاد دلاتا تھا کہ یہ رشتہ کتنا ناپائیدار اور کھردرا ہے، اور کس طرح باسط نے اس پر اپنی کھولن اتاری تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا اور کمرے میں واپس آئی۔ باسط ابھی تک اسی طرح لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ مشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور دل میں ایک سوال پھر سے ابھرا،
کیا یہ رشتہ کبھی ان محبت بھرے خوابوں کی تعبیر بن سکے گا جن کے لیے میں نے خود کو قربان کیا؟ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی، دل میں ایک بوجھ لیے جو اس کے وجود کو توڑ رہا تھا، لیکن زبان پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہ آیا۔ کچن میں ہلکی ہلکی چائے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی پراٹھے بنا رہی تھی، جبکہ اس کے دل و دماغ میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک کچن کا دروازے پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سائرہ بیگم دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ندامت اور جھجک کا سایہ تھا۔ سائرہ بیگم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ جیسے الفاظ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میشال نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، امی جی خیریت؟ سائرہ بیگم نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولی، بیٹا میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میشال نے پراٹھا پلٹتے ہوئے ایک لمحے کو رک کر ان کی طرف دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، امی جی آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت؟ آپ میری ساس ہیں اور میری ماں جیسی ہیں۔ سائرہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئیں اور اپنے لرزتے ہوئے لہجے میں بولیں، میشال میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، تمہیں غلط سمجھا، تم پر وہ الزام لگائے جو سراسر بے بنیاد تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ میشال حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ سائرہ بیگم نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ باسط نے کبھی تمہیں اپنا سمجھا ہی نہیں، کبھی تمہارے قریب ہی نہیں آیا۔ میں تو تمہیں باندھ سمجھتی رہی، تمہیں کوستی رہی، جبکہ حقیقت میں غلطی باسط کی تھی اور شاید میری بھی۔ میشال نے پراٹھے کو پلیٹ میں رکھ کر چولہا بند کر دیا۔ وہ ان کی باتیں سن کر خاموشی سے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی جی آپ یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سائرہ بیگم نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، بیٹا میں مانتی ہوں باسط کی شادی میں نے زبردستی کروائی تھی، وہ کسی اور لڑکی سے محبت میں گرفتار تھا، ایک ایسی لڑکی جو بد کردار تھی، جسے میں اپنی بہو نہیں بنا سکتی تھی۔ میں نے اسے اس گندگی سے دور رکھنے کے لیے تم سے شادی کروا دی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم سے اس قدر نفرت کرے گا کہ تمہیں اپنائے گا ہی نہیں۔ میشال نے ان کی بات سن کر دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی محسوس کی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ امی جی آپ نے جو بھی کیا اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے کیا، اس میں آپ کی نیت غلط نہیں تھی، شاید میری ہی غلطی ہے کہ میں باسط کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی، اس کا دل جیت نہیں سکی۔ سائرہ بیگم نے میشال کا ہاتھ تھام لیا، نہیں بیٹا یہ تمہاری غلطی نہیں، باسط اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہے، وہ اوپر سے جتنا سخت نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی کمزور اور محبت کا طلبگار ہے، وہ بس اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ میشال اس رشتے کو بچانے کی ذمہ داری اب تم پر ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم مجھ سے اپنی محبت دکھاؤ گی، اس کا خیال رکھو گی، تو وہ تمہیں ضرور اپنائے گا، تمہارے سوا کوئی اور اسے نہیں سنبھال سکتا۔ میشال نے ان کی باتوں کو گہری سوچ میں ڈوب کر سنا، پھر آہستہ سے بولی، امی جی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس رشتے کو بچانے کی پوری کوشش کروں گی، میں باسط کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ سائرہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تم میری آخری امید ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ان کی بات پہ وہ مسکرا دی۔ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ وہ اس رشتے کو اپنی محبت اور صبر سے ضرور مضبوط کر دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود میشال نے پورے دل سے باسط کے لیے ہر کام کیا تھا۔ کچن میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میشال نے خاص اہتمام کے ساتھ باسط کے پسندیدہ کھانے تیار کیے، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں ترتیب سے رکھے اور خود بھی ایک ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر تھوڑا جھجکی، وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ یہ سب اس ستمگر کے لیے کر رہی تھی جو خود ہی ظلم ڈھا کر اب خود ہی روٹھ کے بیٹھا تھا۔ شام ڈھلے جب باسط گھر لوٹا تو دروازہ کھولتے ہی وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گیا۔ میشال لاؤنج میں بیٹھی تھی، مگر آج وہ ہمیشہ کی طرح سادہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی نرمی اور دلکشی جھلک رہی تھی۔ باسط نے کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں جھپکائیں، جیسے یہ منظر اس کے لیے نیا ہو۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، مگر نظریں بار بار میشال پر جا کر ٹک رہی تھیں۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آپ آئیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک خوش دلی تھی جس نے باسط کو مزید حیران کر دیا۔ وہ بے دہانی میں جوتے اتارتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہی میشال ہے جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا آیا تھا؟ وہ سوچتا چلا گیا، نگاہیں بار بار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔
آج اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ وشال نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کی پلیٹیں سجائیں اور باسط کے قریب آ کر کہا، کھانا لگ گیا ہے، آپ آ جائیں۔ باسط نے کچھ کہے بغیر اس کی طرف دیکھا اور پھر کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کی خوشبو نے اس کا دل موہ لیا اور ہرنے والے میں وشال کی محنت کا ذائقہ محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی حیرت کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد باسط اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میشال نے جلدی سے برتن سمیٹے اور چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں چائے کا کپ لے کر آئی۔ باسط بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، مگر میشال کو دیکھتے ہی اس کی انگلیاں کی بورڈ پر رک گئیں۔ وہ خاموشی سے چائے کا کپ اس کے قریب رکھ کر بولی، چائے لے آئی ہوں، شاید آپ کو کام کرتے ہوئے تھکن محسوس ہو رہی ہو۔ باسط نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اندر سے حیران بھی تھا اور تھوڑا بے چین بھی، مگر اس کے لبوں پر سختی جمی ہوئی تھی۔ اس نے مختصر انداز میں کہا، رکھ دو، اگر آپ کو کچھ اور چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس جانے لگی تو باسط کی نظریں خود بخود اس کا تعاقب کرنے لگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، جیسے کوئی دیوار آہستہ آہستہ گر رہی ہو، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر نظریں جما لیں۔ گو کہ دل ابھی تک میشال کے اطراف کی خوشبو میں الجھا ہوا تھا۔ میشال کمرے سے باہر آ کر سکون کا سانس لینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ باسط کا رویہ اب بھی سرد ہے، مگر وہ اپنی محبت اور محنت سے اس کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ باسط کے دل کی سختی کو موم کرنے کا عزم اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر رہا تھا۔ سائرہ بیگم مہمانوں کی آمد پر بہت خوش تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی نمایاں تھی۔ آج سعدیہ کے رشتے والے اسے دیکھنے آ رہے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ بہترین ہو۔ میشال نے اپنی محنت سے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مہمانوں کے آتے ہی گھر کی رونق بڑھ گئی۔ سعدیہ ہلکے رنگ کے لباس میں بہت حسین لگ رہی تھی اور مہمانوں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سائرہ بیگم کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی اور باسط بھی سعدیہ کو دیکھ کر خوش نظر آ رہا تھا۔ میشال نے کچن سے نکل کر سب کو سلام کیا اور کھانے کی تیاریوں کا جائزہ لینے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہر قسم کا لذیذ کھانا سجایا ہوا تھا، جس میں بریانی، کباب، روسٹ اور میٹھے میں کھیر شامل تھی۔ جب مہمانوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا تو ہر کسی نے کھانے کی تعریف کی۔ ایک خاتون نے سائرہ بیگم سے کہا، ماشاءاللہ آپ کی بہو بہت سگڑ اور مہذب ہے، کھانے کا انتظام بہترین ہے۔ سائرہ بیگم کے دل میں فخر کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے محبت بھری نظروں سے میشال کی طرف دیکھا۔ میشال نے نہایت خندہ پیشانی سے سب کی خدمت کی اور باسط بھی دل ہی دل میں میشال کی محنت کو سراہ رہا تھا، اگرچہ اس نے ظاہر نہیں کیا۔ مہمانوں نے سعدیہ کو پسند کر لیا اور ان کے والدین نے فوراً رشتہ طے کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سائرہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو کر بولیں، یہ تو ہماری بھی خوش قسمتی ہوگی کہ ہماری سعدیہ آپ کے گھر کی بہو بنے۔ ڈیٹ بھی جلدی فکس ہو گئی تھی اور سبھی نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جب مہمان رخصت ہوئے تو سائرہ بیگم نے میشال کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے آج میرا دل جیت لیا، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میشال نے مسکرا کر کہا، امی یہ سب میرا فرض تھا، آپ خوش ہیں یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ باسط نے ایک لمحے کے لیے میشال کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میشال اس گھر کا دل بن چکی تھی اور اس کی موجودگی ہر ایک کے لیے سکون کا باعث تھی، مگر اس نے کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے کمرے کی طرف رخ کر لیا۔ دوسری طرف میشال کا دل اس بات سے مطمئن تھا کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہی تھی۔ اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ سکون اتر رہا تھا، جس کی وہ متلاشی تھی۔ سعدیہ کی شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ تینوں شاپنگ مال آئی تھیں۔ سعدیہ اور مائرہ کا رویہ بھی میشال کے ساتھ کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ شاپنگ مال کی وسیع پارکنگ میں بس تھوڑی سی رونق تھی، لیکن جیسے ہی وہ مال کے اندر داخل ہوئی ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ تینوں نے آرام سے دکانوں کی طرف قدم بڑھائے۔ میشال، سعدیہ اور مائرہ نے ہر دکان کو تفصیل سے دیکھا، مختلف رنگوں اور ڈیزائن میں گھومتے ہوئے نئے کپڑے اور لوازمات چنے۔ سعدیہ اور مائرہ کبھی میشال کے ساتھ مذاق کرتیں، کبھی کسی خوبصورت لباس کی تعریف کرتیں تو کبھی مائرہ کو اپنی پسند کی رنگین سکارف دکھاتی رہیں۔ تینوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے شاپنگ میں مصروف ہو گئیں۔ میشال نے خاص طور پر ایک خوبصورت سوٹ پسند کیا، جس کا رنگ بہت گہرا اور سادہ تھا، اور جب اس نے وہ سوٹ سعدیہ کے سامنے رکھا تو سعدیہ نے کہا، یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ مائرہ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، یہی تو تمہاری شخصیت کے مطابق ہے، بالکل سادہ اور نفیس۔ کافی دیر شاپنگ کرنے کے بعد تھکن کا احساس ہونے لگا۔ میشال نے کہا، اب مجھے کچھ
آرام کی ضرورت ہے۔ سعدیہ اور مائرہ نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور پھر تینوں نے شاپنگ مال کے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کی طرف رخ کیا۔ ریسٹورنٹ کا ماحول کافی پرسکون تھا، جہاں ان کی تھوڑی سی تھکن کا احساس کم ہو گیا۔ ان کے سامنے لذیذ کھانے کی پلیٹیں رکھی گئیں۔ میشال نے چکن کباب اور گرلڈ سبزیاں آرڈر کیں، جبکہ سعدیہ نے سبزیوں کا پلاؤ اور مائرہ نے نہایت ہی لذیذ چکن منچورین کا انتخاب کیا۔ کھانے کے دوران تینوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ خوشگوار ماحول میں بھی ہر ایک کی طبیعت کافی پرسکون اور نارمل تھی۔ باتوں کا سلسلہ کبھی شاپنگ کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں ہوتا، کبھی وہ ایک دوسرے سے پچھلے دنوں کی باتیں شیئر کر لیتی۔ کھانے کے بعد وہ آرام سے ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر گھر کی جانب بڑھ گئیں۔ رات کا وقت تھا، وہ سارے دن کی تھکی ہاری کمرے میں آئی۔ جسم میں تھکن کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب باسط کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میرے کپڑے نکال دو میشال، باسط نے اپنے معمول کے مطابق سرد لہجے میں کہا۔ وہ اس کے اس لہجے کی عادی ہو گئی تھی۔ میشال نے اس کی طرف پلٹ کر ایک نظر ڈالی، پھر فوراً کپڑے نکالنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ ہر کام میں ہمیشہ چست اور ذمہ دار رہتی تھی، لیکن آج اس کا دل کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ باسط کے کپڑے نکالنے کے لیے قریب پہنچی، اچانک اس کا جسم کانپنے لگا، جیسے کسی نے اس کے اندر کسی خوفناک حقیقت کا پٹا کھول دیا ہو۔ پھر اچانک اس کی نظر دھندلا گئی اور وہ بے اختیار گر گئی۔ باسط کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً میشال کو اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ میشال، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ فوراً اس کو سنبھالنے میں لگ گیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکنے لگا تاکہ اسے ہوش دلا سکے۔ میشال کے ذہن میں ایک عجیب سی حالت طاری تھی، جیسے وہ کسی خواب میں ہو۔ پانی کے قطرے گرتے ہوئے اس کے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ اپنی حالت میں آئی، لیکن اس کا دماغ ابھی تک کام نہیں کر رہا تھا۔ باسط کا چہرہ سامنے آیا اور اسے یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ باسط نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہو تم؟ میشال نے اپنے ذہن کو ٹٹولا، پھر باسط کے چہرے کو دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ مجھے نہیں پتا باسط، پتہ نہیں، اچانک سے جیسے سر چکرا گیا تھا، مگر میں اب ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اپنے جسم کی ہلکی سی کمزوری سے وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ معمولی نہیں ہے، باسط نے فوراً کہا تھا۔ میں فوراً ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ اس نے فوراً فون نکالا اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر، میری مسز کی حالت اچانک خراب ہو گئی ہے، براہ کرم فوراً آ کر معائنہ کریں۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی اور وہ بے چین ہو کر سامنے بیٹھی میشال کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں آ گئی تھی اور میشال کا چیک اپ کرنے لگی۔ وہ نرمی سے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر جب ڈاکٹر نے تشخیص کی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ مبارک ہو میشال، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر باسط کا دماغ ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا پہلا جھٹکا آیا۔ اسے مکمل طور پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ یعنی؟ میشال کی آنکھوں میں بے انتہا خوشی کی جھرمٹ تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ باسط کچھ لمحوں تک خاموش رہا، جیسے اس کے دماغ میں لاکھوں خیالات کی گردش ہو رہی ہو۔ پھر اچانک اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے میشال کے قریب آیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں ایک طوفان سا تھا، ایک خوشی کا طوفان جس نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ میں تو یہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا میشال، یہ خبر میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے، باسط نے بے ساختہ کہا۔ ہم دونوں کی زندگی بدلنے والی ہے میشال، میں بہت خوش ہوں۔ وہ ساری تلخیاں یہ خبر سن کر جیسے بھول گیا تھا۔ میشال نے جھیم کر کہا، ہاں میں جانتی ہوں باسط۔ یہ خبر جب سائرہ بیگم اور سعدیہ مائرہ تک پہنچی تو وہ خوشی سے حیران رہ گئیں۔ سائرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے میشال کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ میرا بیٹا اس خوشخبری سے گھر خوشی سے بھر گیا ہے، اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، سائرہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں محبت اور خوشی کی جھلک تھی۔ مائرہ بھی بے حد خوش تھی اور اس نے میشال کو گلے لگا کر کہا، آپ دونوں کے لیے دعائیں ہیں، اللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ سارے گھر کے افراد خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ میشال اور باسط کا رشتہ اب نئے رنگ میں رنگ چکا تھا اور وہ ایک دوسرے کے قریب تر آ گئے۔ ماضی کی تلخیاں ایک پل میں ختم ہو گئی تھیں۔ سائرہ بیگم میشال کا بڑا خیال رکھ رہی تھیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور سائرہ نے کہا تھا کہ میشال کو بالکل بھی کام نہیں کرنے دینا۔ وہ صبح سویرے ہی میشال کے لیے ناشتہ بنا دیتی تھیں اور پھر اسے کہتی، بیٹا آرام کرو، تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس آرام سے بستر پر لیٹ کر ان سب تیاریوں کو دیکھو۔
میشال کو پہلے تو تھوڑا سا عجیب لگتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ خود سب کچھ کیا کرتی تھی، لیکن سائرہ بیگم کا خیال رکھنے کا طریقہ بہت خاص تھا۔ وہ میشال کے لیے ہر طرح کے صحت مند کھانے تیار کرتیں، اس کی دوائیوں کا بھی دھیان رکھتیں اور اسے اکثر کہتیں اب سے کچھ نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ دوسری طرف مائرہ اور سعدیہ شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں، لیکن میشال کو کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ سائرہ بیگم تو جیسے ان کی خوشی میں غرق ہو گئی تھیں اور میشال کو مکمل سکون دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا اور ہر کسی کا دل بہت خوش تھا۔ میشال نے دل ہی دل میں سوچا، کاش ایسے ہی زندگی کا ہر دن ہو، جہاں محبت اور خیال رکھنے کا انداز ہی ایسا ہو۔ اور پھر 2 مہینے پلک جھپکتے گزرے تھے اور سعدیہ کا رخصتی کا دن آ گیا۔ سائرہ بیگم نہایت ہی خوش تھیں۔ سعدیہ اور مائرہ پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئی تھیں، جبکہ میشال اور سائرہ بیگم شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ سارے کام نپٹا کر میشال کمرے میں تیار ہونے آئی۔ اس نے خوبصورت سی فراک منتخب کی جو خاص طور پر اس نے بارات کے لیے باسط کی پسند سے لی تھی۔ باسط جو کسی کام سے کمرے میں آیا تھا اس کو تیار ہوتا دیکھ کر رک گیا۔ وہ نہایت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بل کھاتی نازک کمر باسط کے سامنے تھی۔ وہ باختیار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ میشال نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو اس کے والہانہ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں جھکا گئے۔ باسط کو یہ منظر بہت بھلا لگا۔ وہ اس کو کھینچ کر خود سے قریب کر گیا۔ وہ سیدھا اس کی چٹانی سینے سے آن لگی۔ دونوں کا دل ایک ساتھ دھڑکا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو۔ پہلی بار باسط کے منہ سے میشال کے لیے تعریف نکلی تھی۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں تم سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں میشال۔ میں غلط تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی، میرے وجود کا کوئی تصور نہیں۔ میرا دل اب بس تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس قدر حسین اور خوبصورت اظہار پر میشال کے رگ رگ سے تشنگی مٹ گئی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس نے باسط کے دل کو تسخیر کر ہی لیا تھا آخرکار۔ اس کی محبت نے اپنا آپ منوا ہی لیا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا باسط، بھول جائیں سب۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر رہنے کا میں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ وہ خلوص دل سے بولتی اس کو سرشار کر گئی۔ باسط نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر چوم لیا۔ وہ دیوانہ وار اس پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرتا گیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ سب حال پہنچ گئے تھے۔ بارات آ گئی تھی۔ سعدیہ دلہن بنی بہت حسین لگ رہی تھی۔ سائرہ بیگم بیٹی کی بلائے لیتے نہیں تھک رہی تھی۔ باسط بھی بہن کو دیکھ کر نہایت خوش تھا۔ میشال مہمانوں کا اچھے سے استقبال کر رہی تھی۔ شادی پہ اس کے گھر والے بھی مدعو تھے۔ باراتی حال میں آئے تو پھولوں کی بارش کی گئی۔ سعدیہ کا دلہا فرحان نہایت ہی ہینڈسم تھا۔ سب نے اس کی تعریف کی اور اس کے گھر والے بھی بہت ہی ملنسار تھے۔ فرحان سعدیہ اس کے ساتھ بیٹھا نہایت ہی حسین لگ رہا تھا۔ وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کی رسموں کے بعد نکاح شروع ہو گیا اور پھر سب کی دعاؤں کے سائے کے تلے وہ سعدیہ شیخ سے سعدیہ فرحان بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی خاموشی چھپی ہوئی تھی۔ سائرہ بیگم اور باسط دونوں ہی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے۔ دلوں میں بے شمار جذبات دبے ہوئے تھے، مگر خوش بھی تھے کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، سائرہ بیگم نے آہستہ سے کہا اور سعدیہ کے قریب آ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ ان کی آواز میں ایک غمگینی تھی جسے وہ اپنے قیمتی چیز کو کھو رہی ہوں۔ باسط کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، مگر اس کی زبان پر کچھ نہ آیا۔ وہ بس بہن کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے جانے کا خیال اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ آخر کو باپ کے بعد اس نے دونوں بہنوں کو باپ بن کر پالا تھا اور ان کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ مائرہ اور میشال آہستہ سے سعدیہ کے قریب آئیں اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہمیشہ خوش رہنا اور یاد رکھنا ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ سعدیہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، پھر سب کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا دکھ تھا کہ وہ اب ان سے دور جا رہی تھی۔ وہ سب کے درمیان خاموشی سے کھڑی تھی۔ وہ ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ غم تھا جو اپنے گھر سے رخصتی کے وقت ہر لڑکی کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ اور پھر وہ بابل کی دہلیز پار کر گئی۔ سب کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ سائرہ بیگم میشال کے گلے لگے رو دیں۔ وہ بھی ان کو تسلی دیتے ساتھ ہی رو دی تھی۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر وہ اپنے کمرے میں آئی جہاں پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ دن بھر کی تھکاوٹ اور مصروفیت سے آزاد ہو کر اب اپنی دنیا میں آ گئی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں تھکاوٹ کا اثر تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر آہستہ آہستہ اپنے میک اپ کو صاف کر رہی تھی، جیسے وہ دن بھر کی رونق، خوشیاں اور ہنگامے سے نکل کر
خود کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور باسط کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی نظریں میشال پر جمی رہیں۔ اس لمحے وہ سب کچھ بھول چکا تھا اور صرف میشال کی موجودگی میں محو تھا۔ باسط نے آ کر میشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ میشال نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کے نرم لہجے میں کہا، کیا تم تھک گئی ہو؟ اس کی آواز میں ایک نرمیت تھی جو میشال کو اور زیادہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میشال نے ہلکا سا جواب دیا، نہیں، بس کچھ وقت چاہیے تھا آرام کرنے کا۔ وہ ہولے سے بولی۔ باسط کے چہرے پر گہری محبت اور چاہت کی جھلک اسے واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ باسط کے چہرے پر نرم گرم تاثر تھا۔ اس نے میشال کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج کی رات میری ہے، باسط نے دل کی گہرائیوں سے کہا اور اس کی آنکھوں میں محبت کا رنگ تھا۔ اس نے میشال کی طرف ایک قدم بڑھایا اور نرم لہجے میں کہا، چلو پھر سے تیار ہو کر آؤ، آج ہم سہاگ رات منائیں گے۔ میشال کی سانس ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور حیرانی کے ملے جلے جذبات تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے باسط کی طرف مڑی اور اس کی بات پر مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، میشال نے نرم اور پرجوش انداز میں کہا اور خاموشی سے پلٹ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ میشال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہو۔ باسط کی چاہت نے اس کے دل میں ایک پرخلوص محبت اور خواہش کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میشال نے آہستہ سے ایک سرخ رنگ کا عروسی لباس نکالا اور خود کو تیار کرنے میں محو ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات بہت خاص ہے اور اسی رات کی اہمیت اس کے دل میں ایک نیا رنگ بھر رہی تھی۔ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا، بالوں کو خوبصورتی سے سنوارا اور پھر جب وہ دلہن بن کر آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے سامنے آئی تو اس کا چہرہ ایک دم دمک اٹھا۔ وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا عروسی لباس اس کے جسم پر ایسے جچ رہا تھا جیسے کسی خوبصورت گلاب پر شبنم کی بوند۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ باسط کی شدتوں کا سوچ کر وہ کانپ سی گئی۔ دور سے باسط نے میشال کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظروں میں شوق کا ایک جہان آباد تھا۔ میشال دلہن بن کر باسط کے سامنے آنے کے منظر نے اس کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور سرشاری پیدا کر دی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ وہ اس کو دلہن کے لباس میں کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کا دل بدلا تھا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، باسط نے نرم آواز میں کہا۔ وہ اس کو نئے روپ میں دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی روشن پیشانی پر لب رکھتے اس کو سینے سے لگا گیا۔ وہ مسکرا کر طمانیت سے آنکھیں موند گئی۔ دلہن تو وہ پہلے بھی بنی تھی، مگر شوہر کی پرخلوص محبت اور چاہت اس کو 2 سال کی کڑی ریاضت کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ اس نے باسط کی نظروں میں اپنے لیے محبت اور گہری چاہت کا عکس پہلی بار دیکھا تھا۔ آج دونوں کی شب زفاف تھی۔ وہ پور اس کے لیے سجی تھی۔ وہ اس کو کانچ کی گڑیا کی طرح خود میں سمیٹتا اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ اب کی بار اس کا لمس نہایت ہی نرم اور محبت سے لبریز تھا۔ چاند ان کے خوبصورت سے بندھن پہ مسکراتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔